بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان بار کونسل کے دو کینڈیڈیٹس ہیں، چودھری محمد اشرف گجر صاحب اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور راؤ عبدالرحیم صاحب۔ مختصر سا اپنے حوالے سے ہم ایک تعارف کرا دیتے ہیں، اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی غرور نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید کوئی آپ سے علیحدہ ہیں، آپ میں سے ہی ہیں۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو غرور میں نہیں سمجھتا کہ زیب دیتا ہے۔ کوئی لالچ نہیں ہے، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مختلف سوچ رکھنے والے لوگ، پروفیشنل لائرز اچانک اکٹھے ہوئے ہیں، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی بار کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیں موقع ملا، اور چودھری اشرف گجر صاحب، راؤ عبدالرحیم صاحب ہیڈ بین ویری کائنڈ ٹو جوائن اس، اور کوئی اتنا خشک شو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اتنے سیریس بیٹھے رہیں، گپ شپ ہے۔ تو سوالات شروع کرتے ہیں آپ سے، آپ کا تعارف بیچ میں ہی ہو جائے گا، اور اگر مختصراً 2 لائنوں میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا دیں اپنا تعارف۔ جی، میرا نام تو جیسے آپ نے بتایا چودھری محمد اشرف گجر، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں اور پریکٹس کر رہا ہوں سنس لاسٹ 33 ایئرس، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بنی 80th امینڈمنٹ کے بعد تو میں اس کا پائنیئر پریزیڈنٹ ہوں۔ کچھ عرصہ میں نے پرائم منسٹر لیگل ریفارم کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کیا، پیمرا کی گورننگ اتھارٹی کا بھی کچھ عرصہ میں پر رہا ہوں۔ سرگودا سے بائی برتھ بلانگ کرتا ہوں، ایجوکیشن ساری میری اسلام آباد کی۔ نام آپ نے بتا دیا، 18 سال سے وکالت ہی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان وکالت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ جو کچھ ہے، جس ایشو پہ ہے وہ سب کے سامنے جو بات کرتا ہوں وہ کھل کے منہ پہ ہی کر دیتا ہوں۔ آج کے سیشن کا کوئی ایسا خاص ایجنڈا، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بڑی مختصر سی بات ہے کہ ہماری اس تحریک ایک موومنٹ، ایک اویئرنیس کمپین، اور تو ہمارا کچھ ملے نا۔ کچھ لوگوں نے کہا چودھری اشرف گجر صاحب نے شاید اس تحریک کو شروع کرانے کے لیے کوئی کچھ کیا ہے، کسی نے کہا کہ زاہد محمود راجہ نے کر دیا ہے، کسی نے کہا کہ علیم عباسی صاحب کی دشمنی میں ہے۔ اس پر آپ کا کیا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایسی کوئی بات کی ہو یا ایسا کچھ ہوا ہو؟ میں تو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں۔ لگتے ہیں چونکہ میں آپ کو جو آپ کرتے رہے میں اس کو ایگری کرتا رہا یا اس پہ کومنٹ بھی دیتا رہا پازیٹیولی، چونکہ میری سوچ بھی وہی تھی۔ لیکن اس حوالے سے جو آپ نے شروع کیا، میرا کبھی بھی ایک جنرل ہمارا سٹانس تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں۔ اٹ واز یور اون انڈیجنس سٹانس جو آپ نے شروع کیا، لیکن میں اس سے اتفاق کرتا رہا، اس کو اپریشیٹ کرتا رہا، اور یہ ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، پرنسپل سٹانس ہے کہ ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے، جو یہ مونوپلائز کرنے والی نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے معاملات کو آگے نہیں چلانا چاہیے، اور انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے۔ کوئی انڈسپینسیبل تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نہیں ہوگا تو یہ معاملہ نہیں چلے گا، انسٹیٹیوشن نہیں چلے گا۔ یہ ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا، اور یہ آج سے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے الیکشن کیمپین شروع کی 2005 میں، تو میں نے اسی قسم کی سوچ، اسی قسم کا غلبہ، اسی قسم کی جو ہیجمنی تھی، اس کو سب سے پہلے میں نے چیلنج کیا تھا، اور اس کو الحمدللہ پوری بار نے میرا ساتھ بھی دیا، اور اس کے بعد پھر بار میں ایکٹیویٹیز جو ہیں جنریٹ ہوئی، شروع ہوئی، اور کامن لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، ورنہ بار کے اندر تو کامن آدمی انٹرسٹ نہیں لے سکتا تھا۔ بیرسٹر عدنان صاحب کا تعارف، ماشاءاللہ بیرسٹر وقاص عزیز قریشی، میں آپ فہم کے اعتبار سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہی سمجھ لیں، کسی کا لائسنس آج نہیں تو کل والی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ اور دوست ہیں، 20-25 سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوالات بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے۔ میں بیرسٹر وقاص سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سوالات کا آغاز کریں، اور آپ ان شارٹ جواب دیتے رہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم کراس ٹاک میں نہ آئیں، تاکہ وہ ویڈیو بنانے والے صاحب نے فرمایا ہے کہ کراس ٹاک نہ کریں۔ جی، بڑی مہربانی صاحب۔ گجر صاحب، تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم۔ جیسے کہ آپ نے کہا، آپ اس سے پہلے ایک دفعہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جو پہلے پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ پہلی چیز تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا، پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک سیکنڈ کوشچن بھی ہے کہ جب آپ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ بنے اس وقت، اور جب آپ ہائی کورٹ بار کے جب صدر بنے اس وقت،
آپ کا مینیفیسٹو یا ایجنڈا کیا تھا, کیا وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ تھا, اور ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس وقت جب آپ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے یا جب آپ ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ تھے, آپ نے جو وعدے کیے تھے یا جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھیں, آپ نے ان کو کس حد تک پورا کیا, اور ان میں سے ابھی تک کتنے وعدے وفا ہو چکے ہیں اور کتنے نہیں ہوئے؟ بشیر صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑا آئی اپریشیٹ جو کویشچن آپ نے کیا. اور میری خواہش ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ یہ کویشچن جو آپ نے کیا یہ بار کا ہر ممبر ہر کینڈیڈیٹ سے کرے, اور خاص طور پہ وہ کینڈیڈیٹ جو ماضی میں آفس ہولڈ کر چکے ہیں, ڈسٹرکٹ بار کا, ہائی کورٹ بار کا یا بار کونسل کا, ان آئدر کیپیسٹی پریزیڈنٹ, سیکرٹری یا ممبر بار کونسل. یہ ہر ووٹر کو یہ سوال کرنا چاہیے کینڈیڈیٹ سے. جہاں تک میرے حوالے سے آپ نے بات کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بعد میں بھی جائیے, جو اس وقت لوگ موجود تھے 2005-6 میں 6-7 میں, ان سے پوچھیے. میں سمجھتا ہوں اور میں بڑی ہیوملٹی کے ساتھ, بڑا چھوٹا انسان ہونے کی ایسے سمجھتا ہوں کہ اس بار میں اگر کوئی کلر یا کمپلیکشن یا اس میں کوئی ورائٹی اگر ایڈ کی ہے, اگر اس بار کو وائبرنٹ بار بنایا ہے, تو اس میں میری بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے. 2005 میں جب میں نے کیمپین شروع کی, جنوری 2005 میں بھی جہانگیری الیکشن جیتا تھا, طارق جہانگیری, اس کی مٹھائی چل رہی تھی. ہمارے یہاں رواج نہیں تھا کہ آپ بیرسٹر صاحب آ جائیں اور کہیں کہ میں نیکسٹ ایئر میں نے الیکشن لڑنا ہے, راجہ سیف آ جائیں یا روہیلا صاحب آ جائیں کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. کوشچن ہی نہیں تھا. میں نے جب کہا کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, تو جو لوگ اس وقت سپیر ہیڈ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ 12 لوگ آپ سے سینئر ہیں, وی کین کنسیڈر یو ان دی کیو. انہیں 13 سال بعد میں لڑوں گا اگر وہ بھی کنسیڈر کریں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ آسکنگ فار دی ٹکٹ, آئی ایم جسٹ کنویئنگ یو دیٹ آئی ایم دی کینڈیڈیٹ فار دی نیکسٹ ایئر. پوری بار نے بیرسٹر صاحب مجھے, پہلے تو انہوں نے بڑی قہر آلودگاہوں سے دیکھا کہ بڑا گستاخ آدمی ہے جو یہ ٹکٹ وکٹ کی لائن میں بھی نہیں لگ رہا اور اناؤنس کر رہا ہے. پھر پوری بار نے بھی مجھے 3-4 مہینے تک یہ سمجھا کہ میں کوئی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں, میرا کوئی ذہنی توازن قائم نہیں رہا. اور سابقہ 18 صدر جو ماضی میں گزر چکے تھے 18 سال میں, وہ ادھر کھڑے تھے, تمام گروپ ادھر تھے, اور میں تنہا, میرے ساتھ کوئی بندہ چلنا بھی روہیلا صاحب پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ دیکھ لیں گے دوسری سائڈ والے, وہ ہمارے بارے میں کیا کریں گے. اس پیٹرن میں نے کیمپین کی. لیکن الحمدللہ میں نے ریچ آؤٹ کیا, ہر ایک تک کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا, اور پوری بار نے مجھے 130 کی لیڈ سے میں الیکشن جیتا. یہ پہلی الیکشن کیمپین تھی اسلام آباد بار کی ہسٹری میں جس نے اس بار کو تھوڑی اس میں ایکٹیویٹی ڈالی, اس کو وائبرنٹ بار بنایا. اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا, جیسے اب میں ڈائریکٹلی آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں, کہ صدر بنتا تھا, اس کے بننے کا پتہ چلتا تھا اور اس کے چلے جانے کا پتہ چلتا تھا, 12 مہینے گزر جاتے تھے. ایک تبدیلی آتی تھی کہ بورڈ کے اوپر ایک لائن ایڈ ہو جاتی تھی کہ مسٹر فلاں سال میں آیا ہے. فار دی فرسٹ ٹائم اچھا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اسلام آباد بار یہ چھوٹی بار ہے, یہ مقامی بار ہے, یہ راولپنڈی بار کی کوکھ میں سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی آف شوٹ ہے. میں نے آگے سب سے پہلے یہ متعارف کرایا کہ نہیں, یہ مقامی بار نہیں ہے, پنڈی بار کی برانچ بھی نہیں ہے, یہ فیڈرل کیپٹل بار ہے, یہ نیشنل بار ہے, یہ انٹرنیشنل بار ہے. آپ ہائی کورٹ بار کے صدر رہے, کیا یہ بات آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں اور ریکارڈ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ آپ کے مقدمات کی تعداد میں اضافہ صدر بننے سے پہلے اور صدر بننے کے بعد نہیں ہوا؟ چونکہ یہ رواج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پر کچھ ہم ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہے ہیں جس پر ہمارا کینڈیڈیچر کا ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور کیوں اضافہ ہوتا ہے. دونوں باتوں کے جواب آپ کنٹینیوٹی میں دیں. میں ذرا تھوڑا سا اس پہ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں. اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی انڈرسٹینڈ یور اے کینڈیڈیٹ, لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹلی جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں اور ایڈریس کریں ان ایشوز کو جس پہ آپ سے میں نے ویری پولائٹلی آسکڈ یو the questions, I think that's more important because the entire purpose of this exercise is to see or to sort of determine
کیا جس طرح راج صاحب نے کہا کہ کیا از دس این ایکسرسائز فار پرسنل گین اور ڈز اٹ ریئلی بینیفٹ دا بار ایٹ لارج؟ ان کو تو پاسٹ ہے میں بتا سکتا میں دونوں جو بیسر صاحب نے پہلے سوال کیا جس کا تھوڑا سا پارٹ رہتا ہے اور پھر جو راجہ صاحب نے کیا اس کو میں دونوں چیزوں کو اٹینڈ کرتا ہوں. اس بار میں ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد فار دی فرسٹ ٹائم میں نے بار کو سپریم کورٹ سے جو ریلیشننگ ہے وہ میں نے کی, چیف جسٹس سے میٹنگ کی, پوری بار ان سے ملی, ان کی پیٹرنائزیشن بھی ہمیں ملی اور بہت سارے ہمارے بات کے مسائل وہ بھی حل ہوئے. پھر ہمارا پرابلم یہ تھا کہ لائرس چیمبرس کے لیے ہمارے پاس کوئی پریمسز نہیں تھیں. 1 سال کے ٹینیور میں رائٹ فرام ڈپٹی کمشنر, انٹیریئر منسٹر, چیئرمین سینٹ, اسپیکر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سب کو ملا اور فائنلی ود دی اسٹرگل آف 1 year I succeeded in getting 40 canal land allotted for lawyers chambers adjacent to آج کل جو فیملی کورٹ ہے G10 میں. یہ میں نے 2006 میں الاٹ کروایا. بعد میں لوگ نہیں بنوا سکے, وہ ظاہر ہے میرا 1 سال کا ٹینیور تھا. پھر میرا یہ بھی تھا کہ فیڈرل کیپٹل بار ہے, اس کی انٹرنیشنل ہورائزن اس کا ہونا چاہیے. انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس ہوئی, اس کو بھی میں نے آفر کیا. آپ بلکہ کافی راجہ صاحب بھی اس میں کافی ایکٹیو رہے. میں نے چیف جسٹس کو آفر کیا کہ آپ ہمیں ہوسٹ کرنے دیں. ان کے بے شمار فنکشنز کو ہم نے ہوسٹ کیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ فرانس آئے تو انہیں میں نے اسلام آباد کلب میں ریسیپشن دی. وہیں پہ میں نے انہیں آئیڈیا دیا کہ میوچل ایکسچینج پروگرام ہونا چاہیے بٹوین بارس, اسلام آباد بار اور پیرس بار اینڈ باقی. انہوں نے وہاں جا کے میٹنگ کال کر لی, پیرس بار کی, نیشنل بار فرانس کی اور یورپین یونین بار کی. انوائٹ تو میں نے انہیں کیا تھا کہ وہ پاکستان وزٹ کریں. دے فارملی ایکسیپٹڈ مائی انویٹیشن, لیکن اس اسکیجول میں وہ نہیں آ سکتے تھے. ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. تو پاکستان کی ہسٹری کا میں نے وہاں جا کے آج تک کی تاریخ کا پہلا اور آخری MOU آف میوچل کوآپریشن بٹوین اسلام آباد بار اینڈ پیرس بار میں نے سائن کیا. اس کے علاوہ کچہری شفٹ ہو گئی. میرا تھا کہ کچہری کو شفٹ نہ کریں جب تک آپ لائرس کو پراپر اکوموڈیشن نہیں دے دیتے. شفٹ کر دی. بہرحال میں نے جا کے سمجھایا چیف جسٹس کو, پورا دن وہ چوری شفٹ کرتے رہے. میرے سمجھانے پہ انہوں نے مہربانی کی, ساری رات واپس آ کے پھر ایفیکٹ میں کچہری شفٹ ہو گئی. یہ بھی کیا, بار کو ایکٹیو رکھا. سارے جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کو ہم نے وزٹ کیا, انوائٹ بھی کیا. ان کی ٹریننگ کا بھی SCCP والوں کو بھی بلایا, باقی بھی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو بلاتے رہے, ان کے لیکچر ارینج کرتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ پہلا پریزیڈنٹ تھا, بار روم میں فرنیچر نہیں تھا, فرنیچر ڈالا. لائبریری میں کوئی بک نہیں تھی, کیسٹرگوڈ کی کتاب پڑھی تھی. اتنی کتابیں ارینج کر دیں لوگوں سے لے کے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہی. کیفٹیریا جو ہے وہ بھی سرکاری خرچ پہ بنوایا. وکلا کی سپریم کورٹ فٹنس کے انٹرویو لاہور ہوتے تھے, وہ میں نے چیف جسٹس کو کنونس کیا کہ آئندہ اسلام آباد میں ہوں گے. میرا 10 مہینے کا پہلا ٹینیور تھا. کوشش کی کہ ساری جو میکسیمم کام ہو سکتے کیے جائیں. اب راجہ صاحب نے جو بات کی, سر عام طور پہ وکیل جو ہے وہ وکالت میں آنے کے بعد وہ اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے, اس کے بعد وہ گھومتا ہے سوسائٹی میں اور اپنی وکالت کو گرو کرتا ہے فائنینشلی اسپیکنگ. میں الحمدللہ وکالت میں آنے سے پہلے بہت ایکٹیو تھا سوشلی, اور میری آتے ساتھ وکالت چل پڑی. سر میں جب ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ بنا, میری 2-2.5 لاکھ روپے ریٹرنرشپ آتی تھی مجھے. اس وقت گریڈ 17 کی تنخواہ 5,000 روپے تھی. لیکن پریزیڈنٹ بنا تو میرا خیال تھا کہ جب میں نے کام کرنا ہے مجھے جوڈیشری کو بھی چیک کرنا ہوگا, جوڈیشری کے اندر میل پریکٹسز کو بھی چیک کرنا ہوگا, کرپشن کو بھی چیک کرنا ہوگا. تو سر پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد آئی اسٹاپڈ اپیئرنگ ان دی کورٹس. میں نے اپنے ایسوسیٹس کو کہا کہ آئندہ آپ پیش ہوں گے, بیل ملتی ہے ملے, نہیں ملتی نہ ملے, اسٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا, آپ پیش ہوں گے, میں پیش نہیں ہوں گا. میں تھوڑا سا اسرٹیو پریزیڈنٹ تھا سر, اسرٹیو پریزیڈنٹ. اور جوڈیشری میری بات سننے پہ مجبور ہوتی تھی, میری کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. نتیجہ کیا ہوا سر, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی حیثیت میرا 1 سال گزرا اور سر میں 0 پوائنٹ پہ آ گیا. میری وکالت ختم ہو گئی سر. میری پروفائل دیکھیں, میں 2-2.5-3 درجن ڈپارٹمنٹ کا لیگل ایڈوائزر تھا. اور ہائی کورٹ میں بھی سر یہی ہوا. ہائی کورٹ میں بھی جوڈیشری کو بھی چیک کرتا تھا, جہاں پہ ججز غلط کام کرتے تھے میں وہ بھی چیک اپ کرتا تھا. ایک جج کے خلاف میں نے ریفرنس بنا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی بھیجا. جسٹس انور قاسی کے خلاف میرے پاس شکایات آئیں, میں نے ریفرنس بنا کے بھیجا سر اوپر. اس قدر میں افیکٹو پریزیڈنٹ تھا کہ ہائی کورٹ کا رجسٹرار میٹنگ کرنے کے لیے سر میرے آفس میں آتا تھا, پریزیڈنٹ کے آفس میں سر, اور اس کی ایک ہی ریکویسٹ ہوتی تھی کہ چٹھی نہ لکھا کریں چیف جسٹس میں. اور میری وکالت ہائی کورٹ کی بھی سر 0 پوائنٹ پہ آ گئی.
आजकल तो नोट छापने की मशीन लग जाती है, अहदेदार इलेक्ट होता है सर। अच्छा गुज्जर साहब, आपने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपने गिनवाई कि जब आप प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट बार के या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में तो चले हम ये समझते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि वो उसी वक्त फॉर्म हुआ था, तो आपको उसको ग्रो करने की। लेकिन यहाँ पर अब जिस वक्त हम लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, हम सब भी आप लोगों के वोटर्स ही हैं, क्योंकि जो भी अपने आप को पेश करता है कि हम इस ज़िम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। आप ये बताइए कि अब जो आप कैंडिडेट हैं, आप अब बार काउंसिल की सीट के लिए कैंडिडेट हैं, एसोसिएशंस में आप नुमाइंदे होते हैं और आप वहाँ पर आपका कैरेक्टर, आपकी प्रेजेंस टोटली डिफरेंट होती है, आप वकला को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बार काउंसिल उन्हीं वकला की एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर शायद आपके लिए, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, इसलिए कि ना आपने फर्नीचर डलवाना है, ना आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लाइब्रेरी बनवाएं या ऐसे मामलात वो करें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपने एक ब्रेक के बाद ये सोचा कि मुझे अभी बार काउंसिल में वकला की नुमाइंदगी करनी चाहिए या मुझे रेगुलेटर का हिस्सा बनना चाहिए, तो क्या ऐसे मामलात हैं इस वक्त जिनको आप समझते हैं? 3 ऐसी चीज़ें बता दीजिए कि आप ये समझते हैं, क्योंकि 5 साल का ये टेन्योर है, क्या आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं जो कि ये 3 चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए जिनसे वकला के मामलात बेहतर हों? सर, आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे आपके क्वेश्चन के अंदर झलक नज़र आती है कि जो माजी में आप ऑब्जर्व करते रहे कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो गया और मिट गया। और बार एसोसिएशन का एक ऑपरेशनल होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने अकॉर्डिंगली वकला की जो डिमांड्स हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्म करना होता है। बदकिस्मती से ये हुआ कि बार काउंसिल ने अपना डोमेन छोड़ के उन्होंने टेक ओवर कर लिया माजी में डिस्ट्रिक्ट बार को भी और हाई कोर्ट बार को भी। नतीजा ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार दोनों रिडंडेंट बॉडीज हो गई, इनएक्टिव हो गई, इनऑपरेशनल हो गई। उनके हर इजलास में बार काउंसिल के लोग आगे स्टेज पे बैठ जाते हैं और वो इस हद तक भी डिक्टेट करते रहे कि ये जो आपने नोटिस इशू किया है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार ने, ये गलत हो गया, इसकी वर्डिंग गलत हो गई है, इसको वापस लें। लिहाजा प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार उस नोटिस को वापस लेता था, फिर बार काउंसिल के जो मेंबर साहब हैं उनके कहने पे नया नोटिफिकेशन इशू करता था। तो उन्होंने टेस्ट पास करके वो भी अपने खाते में ले लिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया। बार काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी होने के हवाले से मैंने सिर्फ थोड़ा सा काम, पैमरा उनकी गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर रहा, वहाँ पे भी रेगुलेशन का थोड़ा सा काम किया सर। इनका लॉयर के हवाले से तो स्पेसिफिकली लीगल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और अगर मुझे इजाजत दें इन दोनों से बढ़ के प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, लीगल एथिक्स जो हैं, एथिक्स से ऊपर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी बार काउंसिल के मेंबरान भी, हमारे बाकी ऑफिस बेरर भी वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रहे सर। ठेके की वकालत चल रही है, डन बेसिस पे वकालत चल रही है, जुडिशरी के अंदर जो खराफात है वो उनके साथ मिलके मामला में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस में कोट कर सकता हूँ जिसमें बार काउंसिल के मेंबर्स एक से ज्यादा और नीचे वाले अहदेदारान भी वो डन बेसिस पे केसेस बुक करते रहे और मामला जो है बहुत ज्यादा जिल्लत और रसवाई में चले गए। हमें सर लीगल एजुकेशन, आपने 3 कहे, 3 लीगल एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एथिक्स जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज रखना होगा। जी थैंक यू वेरी मच गुज्जर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपने किया। अब हम अपने दूसरे साथी की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे और उनको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी जो आप अवेल करना चाह रहे हैं, लोगों को भी ये पता चले कि आपके दिमाग में क्या है। और ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए शुरू किया
کیونکہ ایسا کوئی بھی کمیونیکیشن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک ایک کینڈیڈیٹ اپنے دل کی بات کر سکے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ ایک ریسیپروکل کمیونیکیشن چینل ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ایک وکیل کے لیے کوئی بھی اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں پروفیشنل اس میں سے ٹائم نکال کے بھلے وہ ریپرزنٹیشن ہو، اٹس اے رسپانسبلٹی. تو کیا آپ کی سوچ تھی، کیا فکر تھی کہ جس پہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، جیسے میں نے گجر صاحب سے بھی یہ پوچھا کہ یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کا کام وکلا کی نمائندگی کرنا نہیں ہے، وکلا کو ریگولیٹ کرنا ہے ایک اسٹیچوٹ کے مطابق. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے اور کیوں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ممبر بنایا جائے؟ دیکھیں، دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جو رولز چل رہے ہیں جس کے مطابق بالکل ریگولیٹری باڈیز ہیں. ایک وہ ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز چل رہی ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک جتنے پرابلم ہوئے ہیں اس میں رول کس کا تھا زیادہ؟ ہمیں الیکشن میں یہاں کھڑے ہونے کے لیے اور آپ کو بھی یہ کام کرنے کے لیے کیوں مجبور ہونا پڑا؟ کس کی زیادہ پرابلم کس کی طرف سے آ رہی تھی؟ کیا وہ رولز کی خلاف ورزی ہی تھی صرف، یا بہت آگے جا کے اپنا کردار ادا کرنے کا مسئلہ تھا؟ اب وہ کردار آگے جا کر ہی واپس کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے کیوں پیش کیا، جو بھی آدمی اسلام آباد کا ایک وکیل ہے، پروفیشنل ہے، اور اسے بقیہ کا درد ہے پروفیشن کا بھی اور وکلا کا بھی، میرے خیال میں اس کو یا امیدوار ہونا پڑے گا اور یا اس پورے الیکشن میں ایک اہم رول ادا کرنا پڑے گا جیسے آپ کر رہے ہیں. اس کی ریزن ہے ایک بہت بڑی ہماری. آپ اس کو پنجاب بار سے کنسیڈر نہیں کر سکتے. ابھی ہماری بستیاں اجڑ گئی، ہمارا پروفیشن اجڑ گیا، ہمارا سارا کچھ ہی اجڑا ہوا پڑا ہے اس ٹائم. نہ کسی کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ ریگولیٹر کی وجہ سے ہے یا نمائندگی کی وجہ سے، نہ کسی کے پاس عدالت میں کھڑے ہونے کی وجہ ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ نے کہا نا کیا کرنا چاہیے، ایک وکیل کو اس وقت سب سے زیادہ عزت کی ضرورت ہے. G11 جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ہمارا ہب ہے، الیکٹرو کالج جہاں بیس کر رہا ہے ہمارا، وہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو انسان اندر جاتا ہے، عزت اندر نہیں جاتی. عزت اس جو الیکٹرک گیٹ لگا ہوا ہے نا اس کے پیچھے ہی کہیں ڈھیر ہو جاتی ہے. پہلے ججز بے عزت کرتے تھے، اب وہاں پہ نائب قاصد بھی بے عزت کرتے ہیں. نہ ریگولیٹری باڈی آتی ہے، نہ نمائندگان آتے ہیں بچانے کے لیے ایک وکیل. تو یا تو نمائندگان اگر سوئے ہوئے ہیں تو ریگولیٹری باڈی کو وہاں آگے بڑھ کر جانا پڑے گا، اور اگر ریگولیٹری باڈی سوئی ہوئی ہے تو شاید نمائندگان کو یہ کام کرنا چاہیے، ہر وکیل کو یہ کام کرنا چاہیے کہ عزت تو بچائے نا پروفیشن کی. بات رول سے بہت آگے نکلی ہوئی ہے. اس وقت اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکالت کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وکالت کرنی ہے. آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے، کون سی بات ہے جو پسند آتی ہے، کون سی بات ہے جو پسند نہیں آتی. ہمارا بھی اتنا ہی پرابلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف عدلیہ کا پرابلم ہے. ہم نے ہر چیز کو بلاک کر کے رکھا ہوا ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے، ظاہری بات ہے پرابلم انہی میں ہے. وکلا کے اندر پرابلم تبھی آئے گا، لیڈرشپ پراپر نہیں ہوگی. اس ساری چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمیں ایک جوڈیشل کمپلیکس کی ضرورت ہے. نمائندگان کو بھی اس پہ کام کرنا پڑے گا، ریگولیٹرز کو بھی اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہمیں وکیل کو وکیل بنانا پڑے گا. ہمارے لیے سب سے بڑا یہ پرابلم بنا ہوا ہے. ہم ایک سوال آپ سے یہ بھی آتا ہے، ہم ویسے تو کوئی بہت زیادہ تعداد میں 30 کے قریب سپریم کورٹ کی ایج کے اعتبار سے وکلا ہیں، اور ہر کسی کے کوئی 20 نیچے جو انفلوئنس ہوتے ہیں وہ ہوں گے، تو اتنے سارے ہمارے 200-400 ووٹ بنے گا، زیادہ نہیں. ہم پتہ نہیں کتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں. پہلی بار زندگی میں یہ میڈیا پر آئے ہیں. کسی کی جتنے ہمارے دوست ہیں کوئی ایک بھی شخص میڈیا پر ایکٹیو ہی نہیں تھا. بس یہ تکلیف ہوئی ہے تو ہم سامنے آئے ہیں. کروڑوں روپیہ کیوں لگاتے ہیں آپ کے
آپ کے بار کونسل کے الیکشن پر, آپ کے ہائی کورٹ کے صدر کے الیکشن پر, آپ کے کچہری ڈسٹرکٹ بار کے صدر کے الیکشن پر کیوں لگایا جاتا ہے کروڑوں روپیہ؟ کیا لینا ہوتا ہے؟ آپ نے خدمت کرنی ہوتی ہے, خدمت کے لیے آپ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں پہلے. کیوں خدمت کرنے کے لیے کون سے پیسے کی ضرورت ہے؟ کیوں لگتا ہے؟ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. آپ نے 400 کا, اگر آپ اکیلے بھی ہوتے تب بھی اس بات کا جواب سب کو دینا چاہیے کہ اگر کروڑوں روپے بھی لگ رہے ہیں, صرف آپ نے ایک سائڈ بتائی ہے اماؤنٹ والی, کیا پورا سال وکالت چھوڑ کر یہی کام نہیں ہوتا؟ جس نے 1 سال ضائع کیا, کس کام کے لیے ضائع کیا؟ میں آپ کی 1 سال تک پاؤں پکڑتا رہا بغیر کسی لالچ کے. ہم نے رواج بنا دیا ہے کہ الیکشن ہوگا, بار کونسل کا ہوگا تو وہ 5 سال منتیں کرنی ہیں, بار ایسوسیشن کا ہوگا تو 1 سال منتیں کرنی ہیں, اور کام بھی نہیں کرنا 1 سال. اور پھر آپ اس کینڈیڈیٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا. وہ اپنی خدمت کیوں نہیں کرے گا؟ پھر پیسے 5 کروڑ 1 کروڑ 2 کروڑ لگائیں گے تو کیوں خیرات میں لگائیں گے؟ وہ اس کے بعد پیسے نہیں نکلیں گے. یہ الیکٹرو کالج نے بھی سوچنا ہے پھر کہ وہ پیسے کیوں مانگے جا رہے ہیں, وہ پیسے کیوں خرچہ کیا جا رہا ہے. اگر کیا جا رہا ہے اس کو اگر حوصلہ شکنی نہیں ہوگی تو یہ اور ہم بدتری کی طرف چلے جائیں گے. اسی لیے ہم آئے ہیں. ہمارا اگر الیکشن دوستوں کا دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو پیسہ نظر نہیں آئے گا. ہاں, جس کا مقابلے میں اترے ہوں گے وہاں پیسہ نظر آئے گا. لیکن اللہ پاک نے عزت دی ہے. آپ ماضی میں دیکھیں, ضرورت یہ نہیں ہے بار کے اندر کہ آپ پیسے لگائیں گے تو آپ جیت جائیں گے. یہ ایک غلط امپریشن ہے. لیکن اسی کی وجہ سے جب پیسے لگ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزلٹ گندا آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کا سٹف جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کی وکالت خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. آپ کا جو ینگسٹر آ رہا ہے وہ وکالت کے علاوہ بہت سی چیزیں لے کے آ رہا ہے. آپ کا جو پروفیشن ہے وہ وکالت کے ساتھ اور بہت سی چیزیں لوازمات لے کے آ رہا ہے. اور جیسے عدنان بھائی نے کہا کہ ہمیں شاید بہت سی چیزوں کا پھر علم بھی نہیں رہا کہ میں نے کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے, میری کیا پاور ہے, کیسے اس کو ڈیل کرنی ہے. کیونکہ ہم نے پیسے کے ہی بیس پہ آگے ہیں. سارا ووٹر بھی ووٹ پیسے کی بیس پہ دے رہا ہے, کینڈیڈیٹ بھی ووٹ پیسے کی بیس پہ لے رہا ہے. تو پھر جب اس سے کام کروانے جائیں گے تو اس نے بھی قیمت ہی لینی چاہیے, اور لینا اس کا حق بنتا ہے پھر میرے خیال میں. تو یہ سارا ڈیسائیڈ. اچھا جی, یہ سوال آپ دونوں سے ہے, اینڈ آئی بی ویری بلنٹ اباؤٹ دس بیکاز آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ کاز. ابھی تک آپ سے بھی, گجر صاحب اور راؤ صاحب, آپ سے بھی جو سوال ہوئے ہیں, میرا کم از کم اوپینین یہ ہے کہ آپ دونوں نے بڑے سرکولر جواب دیے ہیں. کوئی ڈائریکٹ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اپنا نہ ایجنڈا بتایا ہے, نہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات کی ہے جس میں سے آپ کلیئرلی ان سوالات کو آنسر کریں. اور آئی مین جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ابھی عدنان بھائی نے جو سوال کیا ریگارڈنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ کینڈیڈیٹ اسپینڈ آن دی الیکشنز, اب جو آپ کا سوال آیا تھا, جو جواب آیا تھا, وہ بڑا سرکولر سا تھا کہ سارے لگاتے ہیں, لیکن کلیئرٹی نہیں تھی کہ آپ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر لگا رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عزت کے لیے کوئی 2, 4, 5 کروڑ روپیہ نہیں لگایا تھا انٹل انلیس اس کے پاس اربوں روپیہ بینک میں ضائع پڑا ہوا. تو اس پہ ذرا پلیز کلیئرٹی دیں. آپ دونوں کے لیے سوال ہے. ہاں, وہ اس کا میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نا بلٹ پوائنٹ فارم ڈائریکٹلی رپلائی دیں. سرکولر آنسرز پھر وہ تو ہوتے ہی رہیں گے نا, چلتے ہی رہیں گے. ہمارا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے. گڈ ول کے اوپر, تعلق کے اوپر, اصولوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ میرا اخراجات آج لینا چاہتے ہیں آج لے لیں گے, بعد میں لینا چاہتے ہیں بعد میں سے اوپن کر دیں گے کہ کتنے اخراجات کے اندر ہم نے الیکشن لڑا ہوگا. میں نے اسی لیے ماضی کی مثال دی تھی. آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب سے کم اخراجات کے اندر, اور وہ اخراجات جو ایک عام آدمی ایک پروفیشن کے ویلفیئر کے لیے خرچ کر سکتا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کروڑوں میں کبھی بھی نہیں جا سکتا, وہ لاکھوں میں بھی بہت کم میں رہے گا اور آپ کو رزلٹ ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنا الیکشن کی کمپین کو 5-6 مہینے ہو گئے ہیں, کتنے افراد کو کھانا کھلایا ہے مجمع کی شکل میں؟ دس از دی کوسچن. مجھے لوگوں نے کھانا کھلایا, میں نے کسی کو بھی ابھی تک کھانا نہیں کھلایا. نہیں, کوئی انویسٹر نہیں, میرے یار دوست ہیں, جہاں جاتے ہیں ان سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں, وہ کھانا تیار رکھتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس بھی کھانا. یہ جو ہمارے سوالات ہیں, آف کورس ہم بھی پریکٹس کرتے ہیں, یہیں پہ پریکٹس کرتے ہیں مختلف کورٹس میں,
اور یہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ آف کورس ہمارے کوئی ایسے سوال نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ کے احتساب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا کسی کے، یہ ہمارے کنسرنز ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں. اب ایک سوال جس پہ ہم اس بات کا اختتام کریں گے کہ کیوں ہم بحیثیت وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایشو کسی وقت بھی ارائز ہوتا ہے، بھلے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہو یا وکلا کے حوالے سے ہو، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو کہ بار ایسوسیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بار کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا عدالتی بحران جس کو ہم کہتے آئے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک عدالتی بحران ہی تھا. جس طریقے سے اب ہمارے ہائر کورٹس چل رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، تو اس دوران یہ جتنا کچھ سارا ہے اس میں ایک بڑی پراسرار سی خاموشی چلی، اور جس نے آواز اٹھایا اس کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا کسی بھی صورت میں. تو آپ کا کیا اس حوالے سے کنٹریبیوشن تھا؟ اور آگے کیونکہ اب بہرحال وہ بحران تو بہرحال باقی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اس لیے نظر اٹھتی ہے لیڈرشپ پہ کیونکہ ان کو وہ لیڈرشپ ہے، وہ جس کی بھی الیکٹڈ ہے. میں نے ان کو ووٹ نہیں بھی دیا، جب وہ الیکٹ ہو گئے تو وہ لیڈرشپ ہے. آواز لیڈرشپ کی سمجھی جائے گی، میری راجہ صاحب کی آپ کی آواز نہیں سمجھی جائے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا کیا ویو ہے، میرا بڑا واضح ویو ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ڈیل ہونا چاہیے. نہ کسی عدالت کو آزاد ہونا چاہیے آئین اور قانون سے بھی، نہ کسی ادارے کو آزاد ہونا چاہیے آئین اور قانون سے، نہ وکیل کو آزاد ہونا چاہیے عدالت آئین اور قانون سے. آئین اور قانون نے جو تابع کیا ہوا ہے، جس پہ ہماری پوری قوم متفق ہے، اس کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے. نہ کسی جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو توڑ دے، نہ کسی جرنل کو یہ اختیار ہے، نہ کسی حکومت کو، اور نہ ہی کسی وکیل یا بار کونسل کو. اب پروگرام چونکہ اینڈ میں جا رہا ہے تو 20 سیکنڈ میں کویسچن ہوگا اور 20 سیکنڈ کا رپلائی ہوگا. بس یہ 2-4 کویسچنس ہیں. آپ بھی جناب کو مائک دے دیں، فرمائیں کہ آپ کا 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. کون سا پینل ہے یا کوئی گروپ ہے، یا اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پینل کی؟ خدمت کرنے آ رہے ہیں، الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، پیچھے گروپ یا پینل ہونا ضروری ہے؟ آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو گروپ یا پینل یہ جو بنتے ہیں یہ بیسیکلی مافیا ہے. ایسے لوگ جو پرفارم نہیں کر سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے، وہ پھر مینوپولیٹ کر کے چیزوں کو اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پھر بہت بڑی تعداد میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو پرفارم کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، سرو کر سکتے ہیں، وہ سسٹم میں آنے سے رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، اور انفیکٹ انہیں روکنے کے لیے ہی ایسا کیا جاتا ہے. 20 سیکنڈ. اسلام آباد بار جو ہے وہی گروپ ہے، اسلام آباد بار ایسوسیشن ہی یا بار کونسل کا جو الیکٹرو کالج ہے وہ پورا گروپ ہے. اس پورے کی مدد سے آیا ہوں، اس پورے پہ انحصار کر کے آیا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں. اچھا جی، جسٹ ٹو کنکلوڈ، بلٹ پوائنٹس میں 5 ایجنڈاز جو آپ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ 5 کیا وعدے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں گے، اور اس کو ہم کیسے گیج کریں گے؟ یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے اور یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے رولز کو ریویزٹ کرنا ہے. آپ جن کو لائسنس دے رہے ہیں وہ وکیل ہونے چاہیے، انہوں نے وکالت ہی کرنی ہو. وہ بعد میں بارز جو ہیں بار کے طور پر چلیں، یہ سارے رولز ریویزٹ ہوں گے. جوڈیشری کی جو پاور سے ریلیٹڈ رولز ہیں جس میں ہمارا کردار ہے وہ ریویزٹ ہوں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رولز بنے ہوئے ہیں ان میں بہت سی خامیاں ہیں. جہاں تک وکلا کا ایشو ہے، ان کی عزت کے لیے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو رول سے باہر جانی پڑیں گی. اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا، رول سے باہر جا کے بھی وہ عزت حاصل کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بیسک ہمارا ایشو ہے. آپ کا جو یہاں پہ سسٹم ہے، جوڈیشل نظام ہے، جوڈیشل بلڈنگز ہیں، ایون اس سارے کو ریویزٹ دیکھنا پڑے گا. ریگولیٹر کو، جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ مل کر. اختلاف میں کام نہیں چلے گا، مثبت اور ترقی کے لیے کام کرنا پڑے گا، یہ چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے. اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا جیسے 40 سال پہلے آپ رینٹ میں رہ کر آ گئی ہیں، 40 سال ٹیمپریری کا چل رہا ہے. تو کون سا 40 سال ہے جس کے 40 سال تک آپ پلاننگ کریں گے اور پھر کچھ چیزیں بنیں گی.
تو یہ ساری چیزیں ابھی ریویزٹ کرنی پڑیں گی اور ابھی یہ پرماننٹ حل کرنا پڑے گا اس کا. اشرف گجر صاحب سے یہی سوال بیرسٹر صاحب نے کیا, اب اس کا رپلائی کر دیں اور تھوڑی سی اس میں ایک ایڈیشن اینڈ میں کر دیجئے گا. ہماری طرف سے ایک سجیشن ہے کہ کیا ڈگریز ویریفیکیشن کا پروسیس اسلام آباد کی بار میں پچھلے 50 سال یا 40 سال سے سٹیٹس کو کا شکار ہے, کیا آپ کے ایجنڈا میں یہ شامل ہوگا, اور باقی جو بھی آپ کا ایجنڈا, لیکن کائنڈلی ان بلٹ پوائنٹس. جی بیسٹ صاحب نے ٹھیک سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بینگ اے ریگولیٹری باڈی اسلام آباد بار کونسل کا جو پرائم آبجیکٹ بنتا ہے وہ لیگل ایجوکیشن, پروفیشنل ٹریننگ, ایتھکس, اور ایک چوتھا آسپیکٹ بھی ہے جسے ہم نے ابھی ڈسکس اس محفل میں نہیں کیا, وہ ایک ویلفیئر بھی ان کا ایک ڈومین بنتا ہے جس میں بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس. ان کے حوالے سے جو بھی قانون سازی ریکوائرڈ ہے, رول میکنگ ریکوائرڈ ہے, وہ رول ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں رولز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے پوری بار کونسل کو, دیٹ وڈ بی ڈن. اور پھر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اسلام آباد بار کونسل کو آگے آنا ہوگا. کنڈیوسو انوائرمنٹ صرف ججز کے لیے نہیں ہے. جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو ہے یہ پرائمریلی لٹیگنٹس کے لیے ہے. ہم ریلیونٹ اس لیے بن جاتے ہیں کہ ہم لٹیگنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ادروائز اگر لٹیگنٹ کو مائنس کر دیں پھر ججز کی یا بار کی کوئی امپورٹنس نہیں رہ جاتی. اصل جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ بالکل اس کو سائڈ پہ رکھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بار کونسل کو کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے ٹو لٹیگنٹس and the people who represent litigants, that's the bar association. That's the bar association. تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش ہوگی. جو صاحب کا کوشچن تھا جی ڈگری ویریفیکیشن. ڈگری ویریفیکیشن بڑا کروشل ایشو ہے جی. میں جب ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا, بیرسٹر صاحب اور عدنان صاحب, میں نے ایک سرکولر کر دیا. نیت میری یہی تھی جو آپ نے فرمائی. میں نے سرکولر کر دیا کہ ہمارا بار کا ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہے. سارے وکلاء سے گزارش ہے کہ اپنی ڈگریاں جو ہیں ان کی اٹیسٹڈ کاپی جمع کروا دیں. تو بہت سارے اسٹالوارٹس جو ہمارے آفس میں بھی رہ چکے ہیں چاندے کے ماضی میں, انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کوئی نیا پریزیڈنٹ آیا ہے, اب ہم ڈگریاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. ہم نے 30 سال پہلے LLB کیا ہے یا 35 سال یا 40 سال پہلے, تو اب ہم ڈگریاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں. حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شناختی کارڈ گم ہو سکتا ہے, پاسپورٹ گم ہو سکتا ہے, ڈگریاں گم نہیں ہو سکتی. تو وہ ڈگریاں دینے میں بھی ہیزیٹیٹ تھے. بڑا پور ریسپانس تھا. یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. پوری بار کی ہر وکیل کی ڈگری جو ہے وہ ویریفائی ہونی چاہیے, اور اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا اس کا لائسنس سسپینڈ ہونا چاہیے اسٹیٹ میں, اسے الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ لا پریکٹس کرے. سر ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز سیشن. اگر موقع ملا تو دوبارہ بھی ہم اسی پلیٹ فارم سے آپ سے بات کریں گے. بیرسٹر عدنان صاحب بھی آخر میں کیا کہتے ہیں اس کو, کلوزنگ آرگومنٹ, ماشاءاللہ انگریزی بڑی اچھی ہے ان کے, کیا کہتے ہیں جی اس کو آپ آخر میں کنکلوڈنگ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ راوی صاحب, تھینک یو ویری مچ چودھری گجر صاحب, بیرسٹر وقاص عزیز قریشی صاحب اور میرے ساتھی ہوسٹ بیرسٹر عدنان صاحب. جی آپ نے بڑا اچھا اپنے جو خیالات کا اظہار تھا وہ ہم نے کیا. ہمارا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک آواز اٹھائی ہے, ہمارا مقصد اصلاح ہے اور کوئی پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ نہیں, یا ہمارے کوئی پرسنل ایسے لینڈ مارکس نہیں ہے جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. ہم اسی شعبے سے وابستہ ہے. راؤ صاحب نے کہا کہ میں صرف وکالت کرتا ہوں اور وکالت ہی کرتا ہوں. ہم بھی صرف وکالت کرتے ہیں اور وکالت ہی کرتے ہیں. اور گجر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اصل میں یہ نظام لٹیگنٹ کے لیے بنا ہے. ہم نے اس میں لٹیگنٹ کو نکال دیا اور اس کی جو آرڈر آف پرائیورٹی جو پیرامڈ ہے وہ ہم نے الٹا کر دیا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ جوڈیشری بن گئی ہے. ہم بیچ میں سینڈوچ بن گئے ہیں اور لٹیگنٹ ہمارے نیچے جسے کہتے ہیں پھنس گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نے جو یہ ایک انیشیٹو لیا ہے اس سے ایک تو اویئرنیس کریٹ ہو, جو آپ لوگ اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو کامیاب کریں, اور پھر جو ہمارا یہ انیشیٹو ہے اس سے کم از کم جو بھی کامیاب ہو جائے
اس کو اتنا ضرور پتا چلا کہ بھئی یہ ہمارا بغیر بریک کے بغیر گیئر کے کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جو میں جیت گیا تو میں اس پر بیٹھ گیا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی بکلا کی آواز ہے، جو کہ لٹیگنٹس کی ضرورت ہے، جو ریفارمز چاہیے، اس کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے وہ ہم ساتھ لے کے چلیں. آپ کا بہت شکریہ. اگر فیوچر میں بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے کوئی ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے ہیں تو ہم ضرور آپ کو موقع دیں گے. اس میں کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. جس کی مرضی چاہیے وہ آ کے ہمیں یہ کر سکتا ہے. ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے، اس میں ہمارا کوئی ایسا کرنا نہیں ہے کہ ہمیں اس کو نہیں بلانا اس کو نہیں بلانا. سب کے لیے یہ فورم کھلا ہوا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.